حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ المنورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر، جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار جس نے 2 عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم نے ایک شعر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیان دونوں میں ایک شعر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور سے حضرت خالد بن ولید کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمہ امت کے نام ایک پیغام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر موت جہاد کے میدان میں آنی ہوتی تو خالد کبھی بھی بستر پر نہ مرتا۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ تھے مسلمانوں کے عظیم سپاہ سالار اور ان کا کردار۔ تاریخ سے سیکھو، کیونکہ تاریخ میں سنہرے حروف سے صرف عادل اور بہادر حکمران اور سپاہ سالار کا نام لکھا جاتا ہے، بزدلوں کا نہیں۔ سبسکرائب